تاریخی روایات کے مطابق فرعون دریائے کلزم یعنی بحر احمر میں غرق ہوا تھا۔ جب سمندر کی لہریں پلٹیں تو اس کا جسم پانی کے نیچے رہ گیا۔ اس وقت کے حالات میں لاشیں زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتی، مگر حیرت انگیز طور پر فرعون کا جسم قدرت کے نظام سے سلامت رہا۔ مورخین کے مطابق وہ چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اندر پانی سے باہر آ گیا تھا، کیونکہ جسم کے محفوظ رہنے کے لیے طویل مدت زیر آب رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ صدیوں تک اس کا جسم مصر کی ریتیوں میں دفن رہا۔ ہزاروں سال بعد 19ویں صدی کے آخر میں مصر کے قدیم بادشاہوں کے مقبرے دریافت ہوئے۔ 1898 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ وکٹر لورے نے وادی الملوک میں ایک مقبرے کی کھدائی کے دوران ایک حیرت انگیز لاش دریافت کی۔ بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ لاش رامسس دوم یا اس کے بیٹے مرنب تاہ کی ہے، جن میں سے ایک کو اکثر قرآن میں مذکور فرعون سمجھا جاتا ہے۔ لاش کو احتیاط سے نکال کر قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھا گیا۔ کئی دہائیوں بعد جب اس پر مزید سائنسی تحقیق کی ضرورت پیش آئی تو 1976 میں اس ممی کو پیرس یعنی فرانس لے جایا گیا۔ وہاں معروف فرانسیسی ڈاکٹر اور محقق ڈاکٹر موریس بوکائی نے اس پر تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹر بوکائی نے جدید سائنسی آلات سے ممی کے جسم کا جائزہ لیا۔ اس نے پایا کہ جسم پر نمک کے باریک ذرات موجود ہیں، جس سے واضح ہوا کہ لاش سمندری پانی میں ڈوبی تھی۔ حیرت انگیز طور پر جسم کے عضلات اور جلد کا کچھ حصہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس نے رپورٹ میں لکھا کہ اس قدر پرانی لاش کا اس حالت میں محفوظ رہنا سائنسی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ بعد میں جب اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو اس میں فرعون کے جسم کے محفوظ رہنے کی یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ اس نے تسلیم کیا کہ یہ سائنسی حقیقت عین قرآن کے بیان کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر بوکائی نے قرآن پڑھا اور جب اس نے سورہ یونس کی آیت دیکھی کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس سائنسی حقیقت نے اس کے ایمان کو بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر بیٹھا۔ آج وہی فرعون کی لاش مصر کے قاہرہ میوزیم میں شیشے کے ایک مضبوط تابوت میں رکھی ہے۔ روزانہ ہزاروں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ جسم جو کبھی ایک طاقتور بادشاہ کا تھا اب خاموشی سے وقت اور حقیقت کا گواہ بن کر دنیا کو دکھاتا ہے کہ قدرت کے سامنے کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔